السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے، جس میں ہم نے تاریخ اسلام سیریز شروع کر رکھی ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر حضرت عبداللہ کی وفات تک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو چلتے ہیں اس عظیم ماضی کے سفر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 یا 12 ربیع الاول سوار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت کے وقت بعض غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، اور بھی اس طرح کے کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ حضرت عبد المطلب یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت تشریف لے آئے۔ آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ کے لیے دعائیں مانگی، اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہروں میں رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے کچھ عرصہ ہی بعد اسے شہر کے شور شرابے سے دور گاؤں کے عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تاکہ بچے شہری ماحول میں بیماریوں سے محفوظ رہیں اور صحت بخش ماحول میں پرورش پائیں۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا بچپن بھی بنی سعد میں ہی گزرا، اور وہ جس خاتون کے پاس تھے اس نے بھی ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وجہ سے آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنی سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران رہ گئیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ جب وہ بچہ لینے کی خاطر مکہ کی طرف جا رہی تھی تو وہ اپنی گدھی پر سوار تھی، جو کہ قحط کی وجہ سے کمزور اور کاہل ہو چکی تھی۔ اس کے لیے چلنا بھی دوبھر تھا۔ وہ پورے قافلے سے پیچھے رہ گئی، لیکن جب ہم رسول اللہ کو لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو وہ گدھی اتنی تیز رفتار نکلی کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر پہنچی تو اس سے پہلے قحط اور بھوک کی وجہ سے میرا سینہ خشک تھا، لیکن آپ نے جس قدر چاہا وہاں سے دودھ پیا۔ ان کے بعد میرے بچوں نے بھی وہی دودھ پیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے شوہر ہماری اس مریل اونٹنی کی طرف گئے تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اسی دن ہی جان گئی تھی کہ یہ بچہ ہی اصل برکت کا باعث ہے اور یہی نیک روح ہے جس کی وجہ سے یہ سب انعامات اور برکات نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی طرح بچے کو ہمارے ہاں 2 سال مکمل ہو گئے، میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال کے بعد ہم بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے۔ بچے کا ہمارے پاس وقت پورا ہو چکا تھا، لیکن اس بچے کی برکات کے باعث ہم اس کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ کچھ عرصہ محمد کو
ہمارے پاس ہی رہنے دیں، ہمیں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ مسلسل اصرار کے بعد محمد ہمیں واپس مل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور پاک کو لے کر واپس اپنے قبیلے پہنچ گئیں اور ان کی برکات سے محظوظ ہونے لگیں، یہاں تک کہ آپ کی عمر 4 یا 5 سال کو پہنچ گئی تو ایک غیر معمولی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکال لیا، پھر دل کو صاف کر کے واپس رکھ دیا۔ باقی بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ رودات سنائی۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو آپ کی جان کا بہت خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو مکہ لا کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر 6 سال تک آپ والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر حضرت عبداللہ کی قبر اور اپنے والدین کو ملنے کی خاطر یثرب کا سفر کریں۔ اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے کم سن بچے محمد، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب کے ہمراہ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے یثرب تشریف لے گئے اور وہاں 1 ماہ تک قیام کیا۔ جب وہاں سے واپسی اختیار کی تو ابتدائے سفر میں ہی ان کو بیماری نے آ لیا اور پھر بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ مکہ اور یثرب کے درمیانی مقام ابوا میں پہنچ کر وفات پا گئے۔ یہاں آ کر 2 جہان آقا کا دکھ اور امتحان تو دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جو باپ کی محبت حاصل نہ کر سکا اور اب صرف 6 برس کی عمر میں ماں کی محبتوں سے بھی محروم ہو گیا۔ بوڑھے حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر واپس مکہ آ پہنچے۔ یہاں سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں تاریخ اسلام کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔